انتظار ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کرنا بڑی طاقت ہے، میں کہتا ہوں کچھ کرنا ہی طاقت نہیں ہے، نہ کرنا بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس انتظار میں اپنا وقت آپ صرف کریں، انتظار کریں۔ اگر کوئی بڑی ہرڈل آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، چند لمحے آپ انتظار کریں، چند دن چند مہینے انتظار کریں، خود بخود وہ رکاوٹیں راستے سے دور ہو جائیں گی۔ رکاوٹوں کو اوائڈ کریں۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ صرف میں نہیں کہتا، معروف امریکن رائٹر ہے ڈیوڈ ہنلی، 1862 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات بیان کیے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو مناسب وقت پر فوراً فیصلے کر لے، فوراً فیصلے کرنے والا شخص کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے The hero knows how to wait as well as how to make haste۔ وہ کہتا ہے ہیرو وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے جسے انتظار کی طاقت کا اندازہ ہو کہ انتظار بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ successful person is the one who knows how to wait as well as how to make haste۔ ہم کہتے ہیں جلد بازی میں بدلہ لیں، فوراً مقابلہ کریں، فوراً جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم انتقام لیں۔ اور اگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہم انتظار نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رک جائیں گے پریشانی آئے گی، تکالیف بڑھیں گی۔ لیکن انتظار کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور کسی کسی کو ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے ساری اچھائیاں اسی کے پاس ہیں جو وزڈم کے ساتھ، فراست کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ یہ انتظار ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اکثر رکاوٹیں انتظار کی طاقت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے تصادم اور جھگڑے میں پڑتا کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ایک گلی میں جا رہے ہیں، اس گلی کے اس پار آپ کی منزل آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کا مقصد گلی کے دوسری جانب آپ کو نظر آ رہا ہے، راستے میں اچانک ایک بہت بڑی چٹان نظر آتی ہے۔ اگر آپ خود کو پتھر بنا کر پیش کریں گے، خود کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں، اگر آپ وہ سفر یوں اختیار کریں گے، خود کو پتھر بنا کر پیش کریں گے، خود بھی اپنے آپ کو ایک چٹان سمجھیں گے، تو جب آپ اس گلی سے گزریں گے تو چٹانوں کا مقابلہ ہوگا، آپ کا سر زخمی ہوگا، جسم سے خون نکلے گا، چند چٹانوں کو ہٹانے میں کامیاب بھی ہو گئے، مزید آگے چٹانیں ہوں گی، ایک مدت لگ جائے گی، اگر منزل تک پہنچ بھی گئے تو کتنا وقت برباد ہوگا، کتنی دولت برباد ہوگی، جسم زخمی ہو جائے گا اور انسان سکون کے ساتھ منزل تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن سمجھدار شخص وہ ہے جو خود کو پتھر بنا کر پیش نہ کرے، پہلے سے ہی پانی بن جائے، پانی بن جائے، کیونکہ پانی جب چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے تو پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ چٹان سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، پتھر چٹان سے ٹکراتا ہے اور پتھر آگے بڑھ نہیں سکتا، جو پانی بن جاتا ہے کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے اپنا راستہ اختیار کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو پتھر بن کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا پانی بن جاؤ، پہلے سے اپنے آپ کو پانی بنا لو، پہلے سے اپنے آپ کو پانی بنا لو، پانی اپنا راستہ خود تیار کر لیتا ہے۔ اور جس پانی کے پاس حوصلے کی طاقت ہو، حوصلے کا پریشر بھی ہو، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ پانی بزدل ہوتا ہے، پانی بزدل نہیں ہوتا، پانی جانتا ہے کہ منزل کیسے ملتی ہے۔ جس پانی کے پاس حوصلے کا پریشر موجود ہو، حوصلے کی فورس پیچھے موجود ہو، آپ دیکھیں ایک پتھر جب کسی گلی سے گزر رہا ہے، آگے بالکل بند دیوار ہے، وہ پتھر اس دیوار سے ٹکرائے گا، پھر ریباؤنڈ کرے گا، تھوڑا سا پیچھے جائے گا لیکن مزید پیچھے نہیں جائے گا، وہ پتھر رک جائے گا اور ٹکراتا رہے گا، وہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پانی اگر ایسی گلی سے گزر رہا ہے جہاں دیوار بالکل بند ہے، کوئی ایک سوراخ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حوصلے کا پریشر اس پانی کے پیچھے ہوا تو وہ پانی اس دیوار سے ٹکرا کر پھر واپس آئے گا اور کسی اور گلی سے راستہ تلاش کر کے اس منزل تک پہنچ جائے گا، کیونکہ راستے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ملتے اسے ہیں جو پانی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ پانی کیسے بنا جاتا ہے؟ پانی ایسے بنا جاتا ہے کہ انسان صلح کر لے دشمنوں سے، نظر انداز کر دے، دشمنوں سے صلح کر دے، معافی مانگ لے، جو دشمن ہے اس کے گھر چلے جائیں، بھائی میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، صلح کر لے، اختلاف ختم کر دے اور اپنی منزل کو یاد رکھے، اپنے مقصد کو یاد رکھے، اپنے منتہا نظر کو یاد رکھے کہ میرا مقصد بہت بڑا ہے،